الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم رواه الإمام أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما تعریفیں حمد کبریائی ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین رب بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، اور وہی اکیلا حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عظیم اس کی شان ہے، دین اتارا اسلام، اس سے اچھا کوئی دین نہیں ہے، احکام نازل کیے اتنے پیارے عادلانہ کہ اس سے اچھے احکام کہیں نہیں ہیں۔ بڑی عظیم اس کی ذات ہے، اس نے جس کو بڑا بنایا وہ بڑا ہے، اس نے جس کو مقام و مرتبہ عطا کیا اس کا مقام و مرتبہ ہے، جس چیز کو چاہے مقام دے۔ حجر اسود کو جو مقام اس نے عطا کیا وہ کسی پتھر کو مقام نہیں ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ کو جو مقام اور مرتبہ اس نے دیا یہ کسی مسجد کو حاصل نہیں ہے۔ پیغمبروں کو جو رتبہ دیا، بلندی عطا فرمائی، وہ انسانوں میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، یہ اس کے احکام میں سے ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے بڑوں کا ادب، بڑوں کی عزت، بڑوں کا احترام کرنے کی ہم سب کو تعلیم دی اور اس کو دین بتایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد 13 ربیع الاول 1447 ہجری، 5 سپٹمبر 2025 عیسوی آج کی تاریخ ہے۔ خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے اردو میں۔ آج اس موضوع پر تمام مساجد میں خطبے ہوئے ہیں منسٹری کی جانب سے۔ موضوع جو دیا گیا ہے وہ ہے بڑوں کا ادب اور احترام۔
کیا مطلب بڑے؟ یعنی عمر میں جو ہم سے بڑے ہیں، عمر میں جو ہم سے بڑے ہیں، بوڑھے افراد، ضعیف لوگ، بڑی عمر کے اشخاص، ان کا ادب، ان کی عزت، ان کا احترام اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ اسلام اللہ کا ایک سچا دین ہے، اس کے سوا کوئی دین اللہ کا دین نہیں ہے۔ یہی سچا ہے، یہی برحق ہے اور قیامت تک رہنے والا دین ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ ہمارا جو دین ہے اسلام، الحمدللہ جس کو ہم مانتے ہیں، اس کی بڑی خوبیاں ہیں، اس میں بڑی خوبیاں ہیں، بڑی خوبیاں ہیں اس میں۔ اور کیوں نہ ہو خوبیاں، یہ اترا ہے اللہ کی جانب سے، نازل ہوا ہے اللہ کی جانب سے۔ تو دین کی، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو اس کا مقام و مرتبہ دیا ہے، ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے، اور انہی میں سے بڑوں کا حق ہے۔ بڑے اشخاص، چاہے وہ والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، محلے والے ہوں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے دین میں ان کے حقوق ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور ہم دین کے ماننے والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں، احترام کریں، توقیر کریں۔ مسند احمد کی، سنن ابو داؤد کی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من جلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ سبحان اللہ، دیکھیے حدیث، یقیناً اللہ کے ادب میں، اللہ کے اجلال میں بوڑھے مسلمانوں کا ادب کرنا ہے۔ کیا مطلب حدیث کا؟ بوڑھے مسلمانوں کا ادب یہ اللہ کا ادب ہے، بوڑھے مسلمانوں کی عزت و احترام یہ اللہ کی عزت اور احترام ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں جو شریعت سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث میں ان کے حقوق، ان کا ادب کیسے کیا جائے، ان کا احترام کیسے ہو، یہ بتایا گیا ہے۔ جیسے بات چیت میں ان کو آگے رکھنا، جب بھی گفتگو ہو تو پہلے ان کو بات کرنے کا موقع دیا جائے، مجلس میں مسواک ان کی خدمت میں پیش کی جائے، کھانے پینے کی چیزیں پہلے ان کو دی جائیں، یہ تکریم میں سے، ان کی عزت میں سے ہے۔ اسی طریقے سے مجلس میں ان کو جگہ دی جائے، مجلس ہو، لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، بڑا آدمی آ جائے، بڑی عمر والا، تو لوگ جگہ دیں ان کو، ہٹیں اور ان کو جگہ دیں، بٹھائیں، تاکہ وہ بیٹھ جائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام تھا، بات کرنی تھی، تو لوگ نہیں ہٹے، لوگ ویسے بیٹھے رہے اپنی اپنی جگہوں پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، وہ شخص جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دیکھیے، جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بڑوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی ان کے آداب میں سے ہے۔ نرمی جس کو شریعت پسند کرتی ہے، اسلامی تعلیمات میں سے۔ ہو سکتا ہے بعض بڑے سخت مزاج ہوں، جلدی غصہ ہونے والے لوگ ہیں، تب بھی ایسے لوگوں کے ساتھ نرم برتاؤ کیا جائے، ان کے لیے سافٹ کارنر ہم رکھیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے اپنے بڑوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے امامت میں، نماز پڑھانے میں، آپ کو پتہ ہے امام کس کو بنایا جائے؟ امام خالد صاحب ہیں ابھی، جو قرآن زیادہ یاد رکھتے ہوں، قاری ہوں، قرآن کا علم زیادہ ہو، دین کا علم زیادہ ہو۔ لیکن اگر سارے لوگ مثال کے طور پر کسی ایسے مقام پر، کسی سفر میں سارے قاری ہیں
سارے حافظ ہیں، سارے عالم ہیں، دین قرآن کا علم رکھتے ہیں، تو اب کس کو آگے بڑھایا جائے؟ عمر جس کی زیادہ ہو، اللہ مقام و مرتبہ اسے معلوم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلِيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، تم میں جو بڑے ہیں عمر میں، اگر علم میں سب برابر ہیں، قاری سب ہیں، علم اور قرات میں سب برابر ہیں، تو عمر میں جو بڑے ہیں ان کو آگے رکھا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ان کا مقام اور مرتبہ۔ اسی طریقے سے ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کروں جس سے ہمیں بڑوں کا مقام اور مرتبہ دین میں کتنا ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جب تم میں سے کوئی امامت کرے، نماز پڑھائے، تو وہ ہلکی نماز پڑھائے، لمبی طویل نہ کرے، اس لیے کہ پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان میں کمزور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ، کمزور لوگ، بیمار لوگ۔ جب تم اکیلے نماز پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی چاہے لمبی پڑھ لو۔ بخاری مسلم کی حدیث۔ کبیر کا لفظ اس میں ہے، کبیر یعنی بڑے لوگ، بڑی عمر والے، زیادہ نہیں ٹھہر سکتے۔ لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبا سجدہ ان کے لیے مشقت کا باعث بن سکتا ہے۔ شریعت نے خیال کیا ہے ان کا، جن کا خیال آج بچے نہیں کرتے، ان کی اولاد نہیں کرتی، ان کا خیال کیا گیا ہے کہ امامت، نماز، اللہ اکبر، نماز عبادت ہے، عبادت زندگی کا مقصد ہے، مقصد ہے زندگی کا عبادت۔ نماز اور اسلام کا رکن ہے نماز، 5 وقت کی نماز اسلام کا پلر ہے، وہ پلر ادا ہو رہا ہے، رکن ادا ہو رہا ہے، زندگی کا مقصد ہم پورا کرنے میں کھڑے ہیں۔ تو ہم سے یہ کہا جا رہا ہے اگر آپ نماز پڑھا دو تو بوڑھوں کا خیال رکھو، پیچھے بوڑھے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سلام کرنے میں، بخاری مسلم کی حدیث، بخاری شریف کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹا یعنی کم عمر والا بڑے عمر والے کو، بڑوں کو سلام کرو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بڑوں میں سب سے بڑا مقام ہوتا ہے والدین کا، اور جو یقیناً بچوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ اپنے باپ سے بڑا نہیں ہوتا، کیونکہ شادی باپ کی ہوتی ہے تو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ماں باپ، اللہ یا اسی طریقے سے دادا نانا، دادی نانی، جو فیملی کے ٹاپ لیول کے ممبرز ہوتے ہیں، یا کیا بولیں گے، روٹس ہیں فیملی کی، ان سے فیملی بنتی ہے، خاندان ہوتا ہے، قبیلہ ہوتا ہے۔ ان کا ادب، ان کے ساتھ نرم گفتگو، ان کا احترام، یہ اللہ کا حکم ہے جو قیامت تک رہے۔ آیت سنیے آپ، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ تم صرف رب ہی کی عبادت کرو۔ کیوں رب کی عبادت کریں؟ اس لیے کہ عبادت رب کا حق ہے، اس کا حق ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ اکبر، رب کا حق ادا کرتے ہوئے مت بھولو، یا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ اکبر، حسن سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا بیہیوئر۔ آگے سنیے کیا فرماتا ہے اللہ، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ۔ اگر یہ دونوں ماں باپ تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، یا ایک ہو جائیں، دونوں یا ایک، دونوں میں سے، اف مت کہو اور ڈانٹنا نہیں ان کو۔ میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ رب العالم کا کلام کا آیت کا ترجمہ اردو میں آپ کے ساتھ۔ اور ادب احترام سے بات کرو ان دونوں سے، اور وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ، دوسری آیت من الرحمت، رحمت کا بازو ہمیشہ جھکا کے رکھو ان کے لیے، اور دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما
ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے ان بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا۔ ایک ایک ورڈ، ایک ایک گھنٹہ بھی میں سمجھاؤں کم، اس آیت کا ایک ایک لفظ، لیکن ترجمہ مختصر ہے۔ میں آپ کا خیال کر رہا ہوں، آپ اپنے بڑوں کا خیال کیجیے۔ آپ میں سے دیکھیں، یہ بچہ ہے مجھ سے چھوٹا ہے، یہ بھی چھوٹا ہے، ان کی عمر نہیں معلوم کیا ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہے جو پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں پتہ، جائز ہے پیر پھیلانے کے بتا رہا ہوں۔ آپ میں سے بڑے ہوں، میں آپ کا خیال کر رہا ہوں، مختصر ترجمہ کر رہا ہوں، آپ اپنے بڑوں کا خیال کیجئے۔ اللہ کو پسند ہے، اللہ کا حکم ہے، بڑوں کو ناراض مت کیجئے، اسپیشلی والدین۔ اللہ اکبر۔ شاید یوٹیوب میں تقریر ملے میری پرانی، اگر ڈھونڈیں آپ سرچ کر کے دیکھیے۔ بہت پہلے کندرا میں نے بیان دیا تھا، بہت پہلے جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، کندرا میں ایک اسکول میں بیان ہوا تھا وہاں، تو اس کا تھا حقوق الوالدین، ڈھونڈ کے دیکھیے شاید مل جائے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے کیا کیا الفاظ ہیں، والدین احسانہ، حسن سلوک، اچھا برتاؤ، قول و فعل، ان کے ساتھ جو زندگی آپ گزارو، آپ کے اقوال اچھے ہوں ان کے ساتھ، آپ کا بیہیویئر ان کے ساتھ اچھا ہو۔ ایک دوسری بات، بوڑھے ہو جائیں تو اف مت کہو، اف، یہ بیزارگی کا ہلکا سا لفظ ہے، یعنی سب سے کم ورڈ جو عربی لینگویج میں استعمال کیا جاتا ہے اپنی بیزارگی کو ظاہر کرنے کے لیے، وہ ہے اف۔ اس سے منع کیا مطلب اس کے اوپر جو بھی بولا جا سکتا ہے وہ سب حرام ہو گیا، جب یہ حرام تو اس کے اوپر سب حرام۔ بات سمجھ رہا ہوں؟ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اف مت کہو۔ اب اس سے اف کے سب سے کیا بولیں گے، لو لفظ کیٹیگری کا، بیزارگی ظاہر کرنے کا، اردو میں بھی بولتے ہیں نا، ارے بھائی آپ کی اردو میں، ہماری اردو میں بھی اف استعمال، اف کیا ہو رہا ہے بولتے ہیں اف۔ اب آپ کو نہیں معلوم، انگلش زیادہ پڑھ لی، یہ مطلب آپ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اف بولتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اف مت کہو، منع کیا اللہ نے، ولا تنہرہما، اور ڈانٹنا نہیں، ماں باپ کو ڈانٹیں گے؟ ہمارے پاس حیدرآباد میں بولتے ہیں چپ بیٹھو جی، خاموش بیٹھو، انہوں خالی بک بک کرتے رہتے ہیں، جب دیکھو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کو بولتے ہیں بچے بدتمیز، بد اخلاق، نالائق اولاد، ایسی اولاد کیسے زندگی گزاری دیکھیے آپ، ان کی اولاد ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گی دیکھیے۔ کیا ہے، الجزاء من جنس العمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کے اخلاق صحیح نہیں، آپ کی اولاد جب آپ ماں باپ بنو گے، آپ کے ساتھ ان کا برتاؤ صحیح نہیں رہے گا۔ اور کیا کہا اللہ نے، ڈانٹنا بھی نہیں، اف نہیں کہنا، ڈانٹنا بھی نہیں، تو پھر کیسے بات کرنا، بات کرنا سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، قل لہما قولا کریما، ادب احترام سے ان سے گفتگو کرو، ادب سے بات کرو، اونچی آواز سے نہیں، دھیمی آواز سے، اخلاق سے۔ وہ بات کر رہے ہیں تو آپ فون میں ہیں، یہ قول کریم ہے، یہ ادب ہے۔ بتائیے، آپ کا باپ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کے والد، باپ بولنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کے والد آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کی والدہ آپ سے بات کر رہی ہیں، آپ فون میں ہیں، یہ ادب ہے؟ ادب کے خلاف ہے۔ آج کل کے بچوں کو دیکھو، یا آواز دیتے ہیں، عبداللہ، زینب، فاروق، خالد، سن کے بھی آپ انسنی کرتے ہیں، جی امی، جی ابو، جی بابا، جی ماما، جی ڈیڈی، جی پپا، جو بھی بولتے ہیں یہ نہیں بولتے ہیں، سن کے انسنی۔ جب آپ کے کان میں آواز آئے آپ بولیے جی، جائیے ان کے پاس، ان کی ضرورتوں کو ان کے مانگنے سے پہلے آپ پورا کر دیجیے، پورا کر دیجیے۔ جیسا بیگم پوچھنے سے پہلے اکاؤنٹ میں چلے جاتے نا پیسے، 5,000 پوچھتی، 10,000 بھیجتے آپ روپے، اماں کیا کرتی، 5,000 نہیں پوچھتی، 5,000 کی دوائیاں ہیں، اماں بولتی بچہ میرا بڑی محنت سے کماتا ہے، میں دوائیاں کم لوں گی، ایک پتہ لا کے دے دے بیٹا۔ ان کو ساڑیاں چاہیے میڈم کو، آپ 5 کی جگہ 10 بھیج دیتے ہیں، دیکھو ضرورت تو 10 کی ہے، 5 اگر کم ہے، تنخواہ کٹی ہے تو 5 بھیج دو، تو اب بولتا نہیں بیوی ہے، بیوی میری بیوی مائی وائف، 10 بھیج دیتا، ٹھیک ہے بھیجے آپ کا مسئلہ۔ اماں کی 5,000 کی دوائیاں 3 بھیجتے ہیں، 3,000، باقی کے 2,000 نہیں، اماں کم بولے، 3 بھیج دے بیٹا کافی ہے۔ کیا بولوں میں برا، چلیے ادب احترام سے بات کرو، اور رحمت کی ضرورت پڑتی ہے بڑھاپے میں، کیونکہ انہوں نے بچپن میں آپ پر رحم کیا تھا، جب آپ کو رحمت چاہیے تھی،
چھوٹے بچے پر رحم، چھوٹا بچہ رحم کا محتاج ہوتا ہے، چھوٹا بچہ رحم کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ وہ بے بس ہے، بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا، وہ قوت نہیں ہے، کمزور ہے، چھوٹا ہے بچہ، بیبی بوائے، بیبی گرل، اس وقت ماں باپ رحم کرتے اس پر۔ اللہ نے فرمایا جب بوڑھے ہو جائیں تو اب ان کو ضرورت ہے اس چیز کی، ان کی ضرورت پوری کرو، ان کے ساتھ رحم و کرم سے پیش آؤ، رحم کرو ان پر، اپنے ماں باپ پر، اور دعا بھی سکھائی اللہ نے، ہاں کیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ توبہ کیجئے جو بچے نالائق اگر ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، توبہ کر لو، لائق بنو، لائق بنو، ماں باپ کو تکلیف مت دو، بہت غصہ ہوتا اللہ، ماں باپ خوش اللہ خوش۔ آپ 5,000 روپے اپنی امی کو دوا کے لیے بھیجیں گے، اللہ 5 لاکھ ریال دے گا، آپ کو اندازہ نہیں کہاں سے دے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھ کے دیکھیے، آزما کے دیکھیے، ماں باپ پہ خرچ کیجیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیجیے بغیر مانگے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ انہوں نے بچپن سے لے کر شادی تک آپ پر احسان کیا تھا، ان کا احسان کا بدلہ احسان سے دیجیے، اچھے کا بدلہ اور زیادہ اچھائی سے دیجیے، برائی سے نہیں۔ ماں باپ کبھی اپنے اولاد کا برا نہیں چاہتے، بعض ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں بچوں پر، ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کو اللہ ہدایت دے۔ بعض ماں باپ ہوتے ہیں، عام بات ہو رہی ہے، بعض ماں باپ اپنے بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، تو ان کو بتایا جائے کہ ایسے مت کرو، یہ ظلم ہے، اللہ یہاں حکمت سے طریقے سے یا کسی اور راستے سے دوسروں کے ذریعے، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں باپ کا بڑا مقام اور مرتبہ۔ اور بڑی پیاری بات خطبے میں بیان کی گئی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا، ماں باپ کے ساتھ یا رشتہ داروں میں بھی جو بڑے ہیں، ان کے جو تجربے ہیں نا، لائف ایکسپیرینس، یہ موٹی موٹی کتابیں پڑھنے سے اچھا ہے۔ آپ ایک کتاب پڑھو گے تو آپ کو بہت سارا لیسن ملے گا، بہت سارے فائدے ہوں گے نا۔ ایک بک پڑھنے 1 گھنٹہ بیٹھیے، 5-10 کتابیں پڑھنے کا جو آپ کو فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس تجربے ہوتے ہیں زندگی کے، تجربہ، اور تجربہ بولتا ہے، ایکسپیرینس معلوم ہے نا۔ جب آپ کمپنی میں پیش کرتے ہو اپنی سی وی، دیکھتے ہو اتنا ایکسپیرینس اس بندے کے پاس، فوراً ہائر کرو اس کو، یہ تو بندہ کام کا ہے، یہ تو امپلائی کام کا ہے۔ وہ ماں باپ، بڑے بوڑھے لوگ، ان کی زندگی کے بڑے تجربے ہوتے ہیں، یہ آپ کو بہت اچھا مشورہ دیں گے، ان سے مشورے لیجیے۔ عام طور پہ کس سے مشورے کرتے لوگ؟ بیوی سے کرتے ہیں، ناقص العقل سے، جذباتی عورت سے۔ ٹھیک ہے، بیوی سے مشورہ کرنا اپنی جگہ ہے، ماں باپ اگر ہوں تو ماں باپ سے مشورہ کیجیے، ماں باپ کبھی آپ کا برا نہیں چاہیں گے، اچھی بیوی کبھی آپ کا برا نہیں چاہے گی، بیوی سے بھی لیجیے مشورہ۔ آپ بولیں گے بیوی دعویٰ سینٹر میں بیوی، ترجمے میں بیوی، شام میں بیوی، صبح بیوی، تو بیویاں خوش رکھو نا، میں نہیں بولوں گا میرا کیا مسئلہ ہے، میں تو چاہتا ہوں شوہر خوش رہے۔ بیویوں کا حق ادا کیجیے، شوہروں کا حق ادا کیجیے، ازدواجی کامیاب زندگی گزاریے، نو طلاق، نو خلا، نو ڈیورس، نو سیپریشنز۔ ایک چھت کے نیچے دونوں الگ الگ نہیں رہنا، ایک چھت کے نیچے گھر میں اچھا رہنا، میاں بیوی خوشحال رہنا۔ شوہر کو شوہر کا حق دو، بیوی کو بیوی کا حق دو، دونوں اچھی زندگی گزاریں۔ ماں باپ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بڑوں کی عزت ہے۔ اچھا، بڑوں کی عزت میں شوہر بھی تو بڑا ہوتا ہے بھائی، وہ بھی تو بڑا ہے عمر میں۔ شوہر عام طور پر بڑے ہوتے ہیں، بہت کم کیسز میں ہوتے ہیں کہ یہ بڑی ہیں اور وہ چھوٹی ہیں، یہ دونوں برابر ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے، ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھانے میں بڑی برکت۔ اور آپ کو معلوم ہے برکت ہے، بڑے برکت ہے۔ حدیث سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، برکت، آپ کو برکت چاہیے۔ ارے بھائی پیسوں میں برکت نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں ہے، زندگی میں برکت نہیں ہے، آپ کو برکت چاہیے، آپ بڑوں کو رکھیے اپنے گھر میں، ماں باپ کو رکھیے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھیے، بڑوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ آپ اس میں فائدے ہیں، تجربوں سے فائدہ اٹھانا، ان کی نصیحتوں سے فائدہ، ان کے مشوروں سے فائدے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا البرکہ، برکت ہوتی ہے، آپ برکت ملے گی آپ کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ لہٰذا بچوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کا ادب کریں، احترام کریں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ ادب، یہ احترام، یہ خیال ان کا میتھمیٹکس میں تو نہیں ہے نا بھائی، وہ تو الگ سبجیکٹ ہے، سائنس میں بھی نہیں ہے، کامرس میں بھی نہیں ہے، یا فزکس میں بھی نہیں ہے، سیوکس میں بھی نہیں ہے، کیمسٹری میں بھی نہیں ہے، اور کمپیوٹر سائنس میں بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تو پھر قرآن و حدیث کی تعلیم آپ کو دینی پڑے گی بچوں کو، تاکہ بچوں کو پتہ چلے ماں باپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے ادب سے پیش آنا ہے، بڑوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔
یہ ان کو تربیت ان کو دیں، ویسے بتائیں تاکہ وہ بد اخلاق بدتمیز. آج کل کا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ میں نے آج دعوت سینٹر میں بولا تھا الٹا سسٹم چل رہا ہے. آپ روڈ پہ گاڑیوں کو سیدھا جاتے ہوئے دیکھیں، الٹا آتے ہوئے دیکھیں. روڈ پہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں سیدھا جاتے ہیں نا، اگر الٹا شروع ہو جائے تو سب سارے ریورس گیئر ڈال کے پیچھے آ رہے ہیں، پورے ساری گاڑیاں پیچھے آ رہی ہیں. ایسا نہیں ہوتا نا. ہوگا بولے کیا ہو گیا بھائی، ایک دو پوری گاڑیاں الٹا جا رہی ہیں. تو آج الٹا سسٹم گھروں کا ہو گیا ہے. ادب خیال کرنا ماں باپ کا، ماں باپ بچوں کا خیال کر رہے ہیں. بات سننا ماں باپ کی، ماں باپ بچوں کی بات سن رہے ہیں. مشورے ماں باپ بچوں کو دیں گے، بچے ماں باپ کو مشورے دے رہے ہیں. ادب کرنا، خیال کرنا، احترام کرنا، ضرورتیں پوری کرنا ماں باپ کی ہے، بچوں کی پوری کی جا رہی ہیں. پوری بچے جو بولے وہ ہو رہا ہے گھر میں. کیوں؟ بچہ ناراض ہو جائے گا. اور بچے بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں. اونچی آواز میں بات کرنا، نعوذ باللہ ہاتھ اٹھانا ماں باپ پر، گالی دینا، بڑوں کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا، سلام نہیں کرنا، ملنا نہیں، خیال نہیں کرنا، ضرورتیں ان کی پوری نہیں کرنا. ان کو بار بار پوچھنے کی ضرورت پڑا رہی ہے، بھائی وہ دوا کے پیسے، وہ کرنٹ بل، بچے بیٹا وہ کرایہ گھر کا، وہ فلاں، بار بار پوچھنا پڑ رہا. یہ تو گھروں کا ماحول ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ اللہ ہی رحم کرے. یہ سب غلط ہے. یہ ریورس گیئر لائف جا رہی ہے جس سے خطرناک ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، گاڑی پلٹ سکتی ہے. ریورس پیچھے جاؤ تو پیچھے ٹریلر بھی آ کے مار دے گا، آپ کی خون ہو جائیں گے، پورے زخمی ہو جائیں گے، پورے ختم ہو جائیں گے. تو ایسا مت کیجئے. اللہ سے ڈریے، توبہ کیجئے، اپنے بڑوں کا خیال کیجئے. میں اور آپ اپنے بڑوں کا خیال رکھیں، اسپیشلی ماں باپ کا، رشتہ داروں کا. ان کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. اللہ تعالیٰ اس واجب کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک تربیت ہو، اللہ اس کی توفیق دے. ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، تربیت کریں، ان کی اچھے اخلاق ان کو سکھائیں. اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ بڑوں کا ادب کریں، احترام کریں، ان کے حقوق کو سمجھ کر پورا کریں. اور اگر غلطیاں ہو گئی ہیں، ماں باپ بڑے دل والے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان سے ایک مرتبہ معافی مانگ لیجئے، پوری غلطیاں معاف کر دیں گے. ماں باپ ہوتے ہیں. کسی نے، ہمارے ایک سینئر شیخ ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا، بہت اچھی بات. 2 لوگ ہیں یاسر بھائی، 2 لوگ ہیں بامبے میں. انہوں نے کہا تھا، مجھے آج بھی ان کے الفاظ یاد آتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہیں گے یا ہمیشہ آپ کی ترقی سے خوش ہوں گے. ایک والدین ہیں، دوسرے آپ کے استاد ہیں. اللہ تعالیٰ ماں باپ کا، بڑوں کا ادب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.